شکریہ کوگیٹو اور وہ تمام لوگ جو اس وقت میں جس وقت ایک افراتفری ہے فلسطین کے نام پر، خوف کا ایک ماحول ہے، ہم یہاں جمع ہوئے. میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں نہ صرف اپنے صحافی دوستوں کا فلسطین کے جو مارے گئے ہیں، بلکہ ان کا بھی جو ان کے لواحقین صرف اس لیے مار دیے گئے، ان کے بیٹے ان کے پوتے، کہ وہ ایک صحافی کے بیٹے اور پوتے ہیں. آپ ساری رپورٹ جیسے قربان علی صاحب نے بھی فرمایا، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کسی سے پوشیدہ ہے، کسی نہ کسی ذریعے سے کم کر کے صحیح ہمارے سامنے گزشتہ کئی مہینوں سے ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ چیزیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں. سچ یہ ہے کہ ظلم کی یہ آندھی اتنی شدید ہے کہ اس میں پتہ نہیں کتنے معیار اکھڑ گئے، کتنی اقدار تباہ ہو گئی. اور یہ فلسطین تو خاص طور پر وہ کہا جاتا ہے کھاج کی شکل میں ایک چھوٹے سے بندو سے بڑھتے بڑھتے پھیلتے پھیلتے پورے فلسطین کو جس طرح اس نے قبضے میں لے لیا، اور وہاں جس طرح سے انسانی تمام اقدار کو پامال کر کے لاشیں بچھائی جا رہی ہیں، اس کو دیکھ کر پوری انسانیت شرمسار ہے. اور جیسے ہمارے دوستوں نے بتایا بہت قاعدے سے اور رپورٹ اپنے کیا کہیں ثبوت کے ساتھ، بہت مضبوطی کے ساتھ کہ باتیں آگے بڑھ رہی ہیں. اور فلسطین کا مدعا نہ کل پرانا تھا نہ آج پرانا ہے، نئی نسل اس کو محسوس کر رہی ہے. اور آنے والا وقت یقیناً وہ خون کی ایک تاریخ تو ہے، اور بغیر خون کے بہائے ہوئے، بغیر شدت کے ساتھ اپنے آپ کو آگے کرنے کے کوئی بھی ٹارگٹ حاصل نہیں کیا جا سکتا. وہ فلسطینی کر رہے ہیں، ہم تو صرف دیکھ رہے ہیں، اور اس خوف سے نہیں نکل رہے ہیں کہ ہماری ملک، ہمارے قانون ہم کو آگے بڑھنے سے روک رہا ہے. لیکن ہم اس کے علاوہ کچھ کر بھی نہیں سکتے. جن کے پاس قلم ہے وہ قلم سے، جس کے پاس ذہن ہے وہ ذہن سے، اور ٹی وی سے، چینل سے، یہاں تک کہ موبائل سے وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور ان کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. لیکن سچ ہے کہ ظلم تو ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. میں اس خراج عقیدت کے وقت میں بہت زیادہ تفصیل سے بات کرنے کے لیے ہمارے بزرگ موجود ہیں، خاص طور پر پروفیسر افتر الباسط صاحب، کیسی تیاگی جی، اور قربان علی صاحب نے جو بولا وہ آپ کے سامنے ہے. میں ایک چھوٹی سی نظم اپنی پیش کرتا ہوں فلسطین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہ میرے عزیزو بتا سکو گے یہ لاش کس کی ہے جس کے ماتھے سے خون کا فوارہ چھوٹتا ہے. میرے عزیزو بتا سکو گے یہ لاش کس کی ہے جس کے ماتھے سے خون کا فوارہ چھوٹتا ہے. تمام کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، تمام اعضاء کٹے ہوئے ہیں، تڑپ تڑپ کر جو جان دی ہے مجھے تو لگتا ہے موت نے شرمسار ہو کر جری جیالے کو بڑھ کے اپنی امان دی ہے. تڑپ تڑپ کر جو جان دی ہے مجھے تو لگتا ہے موت نے شرمسار ہو کر جری جیالے کو بڑھ کے اپنی امان دی ہے. بتا سکو تو بتاؤ مجھ کو یہ کس کا بیٹا ہے کس کا بھائی. ابھی تو ہنسنے کے دن تھے اس کے، ابھی تو عیش و طرب کے مفہوم اس پہ واضح ہوئے نہیں تھے. مجھے یقین ہے کوئی حسینہ گداز باہوں کے ہار لے کر، حسین آنکھوں میں پیار لے کر کسی جگہ اس کی منتظر ہو. مجھے یقین ہے کوئی حسینہ گداز باہوں کے ہار لے کر، حسین آنکھوں میں پیار لے کر کسی جگہ اس کی منتظر ہو. بتاؤ بھی، اب بھی کچھ بتاؤ، نفی میں گردن تو مت ہلاؤ، نہیں تو میرے قریب آؤ. یہ تیرا بیٹا ہے میرا بھائی، یہ تیرا بیٹا ہے میرا بھائی. سپوت یہ تھا، کپوت ہم ہیں کہ ہم نے ظالم کے آگے سر کو جھکا دیا ہے، اور اس نے ظالم کی سرخ آنکھوں میں ڈال آنکھیں بتا دیا ہے، جتا دیا ہے کہ تیری گولی ہمارے سینے تو چھید دے گی، مگر یہ بس میں نہیں ہے اس کے جواں ارادوں کو بیدھ پائے، جواں ارادوں کو بیدھ پائے. شکریہ.